حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تو مکہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک تو جان کا خطرہ تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا صدمہ، اس لیے وہاں کی ایک ایک چیز انہیں کاٹنے لگی اور ذاتی گرامی کی یاد بری طرح ستانے لگی۔ اب وہ بے قرار رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملنے کے لیے بےتاب۔ امارتوں کی واپسی سے چھٹی ملی تو موقع پاتے ہی وہ مکہ سے روانہ ہو گئے۔ سواری کے لیے نہ کوئی اونٹنی تھی نہ خچر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملنے کے شوق میں وہ پیدل ہی چل پڑے اور بڑی بےتابی سے تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ سبحان اللہ، یہ تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری اور سعادت مندی۔ کتنے اونچے انسان تھے وہ، اور کتنے نیک طبیعت تھی ان کی۔ اس زمانے کا لمبا سفر، وہ بھی تنہائی اور بے سر و سامانی کی حالت میں، اور وہ بھی پیدل، کتنی بلند تھی ان کی ہمت، اور کیسا محکم تھا ان کا عزم۔ راستہ بھی کیسا، لق و دق ریگستان، ہر طرف ویران اور سنسان، نہ سایہ کی آس نہ پانی کا امکان، اور اوپر سے چلچلاتی ہوئی دھوپ، نیچے سے تپتی ہوئی ریت جیسے آگ کی چنگاریاں۔ لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار خطرات میں کود پڑے، راستے کی پریشانیاں جھیلتے رہے، دشوار گزار نشیب و فراز طے کرتے رہے، اور رات دن آگے بڑھتے رہے۔ ان کو بس ایک ہی دھن تھی، ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی تمنا تھی، پیارے بھائی کا قرب، مخلص دوستوں کی ملاقات، اور بس وہ چلتے رہے یہاں تک کہ تلوے لہو رہان ہو گئے، پیر بے جان ہو گئے اور چلنے کی طاقت نہ رہی۔ لیکن حوصلے ابھی جوان تھے۔ ایک دھن تھی جو انہیں بے اختیار کھینچنے لیے جا رہی تھی، اور ان کے پیر خون میں نہائے ہوئے پھر تیزی سے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ ذرا ٹہر کر دم لے لے اور تکان سے چور جسم کو کچھ آرام دے لے۔ وہ درد کی ٹیس اور تکان کی تکلیف پر صبر کرتے رہے، اور بےتابی کے ساتھ کعبہ مقصود ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے رہے۔ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی آبادی تھی۔ یہ ذرا اونچائی پر واقع تھی اور عالیہ اور قباء کے نام سے مشہور تھی۔ یہاں مسلمانوں کے کئی اونچے گھرانے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان ہوئے اور 14 دن وہیں ٹھہرے رہے۔ وہاں کے دوران قیام میں خود دستی مبارک سے ایک مسجد کی بنیاد بھی ڈالی، جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہیں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سے ملاقات بھی ہوئی، اور پھر چھوٹا مجاہد بڑے مجاہد کے ساتھ ہو گیا۔ اب خوشی کا کیا ٹھکانہ تھا، ایک ہی ساتھ 3 خوشیاں اکٹھا تھی۔ ملاقات کی خوشی، دشمنوں سے نجات کی خوشی، اور پھر جان نثار ساتھیوں میں پہنچنے کی خوشی۔ 14 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کے ساتھ شہر کا رخ کیا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اب کیا تھا، ہر طرف عجیب و غریب منظر تھا۔ مسلمان، مشرک اور یہودی سب خوشی سے اچھل رہے تھے اور مسرت کے گیت گا رہے تھے۔ سارے ہی لوگ شوق و محبت سے بےتاب تھے۔ ہر طرف ایک ہم آہنگی تھی، ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی۔ سب پر انتظار کا عالم تھا۔ ننھے ننھے بچے تک خوشی سے ناچ رہے تھے اور گلیوں میں کہتے پھرتے تھے، پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز صبح تڑکے ہی شہر سے باہر نکل جاتے اور بےتابی کے ساتھ افق پر نظریں جما دیتے۔ اسی طرح وہ پہرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دیکھتے رہتے اور پھر مایوس ہو کر حسرت کے ساتھ لوٹ آتے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس جا چکے کہ ایک اونچے ٹیلے سے ایک آواز بلند ہوئی اور سارے فضا میں گونج اٹھی، لوگوں جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا جس پر سارا مدینہ بےتاب ہوا اٹھا، اور سب کے دل پلیوں اچھلنے لگے۔ مردوں کے سینے خوشی سے امنڈ آئے اور بچوں اور عورتوں کے چہرے پھول کی طرح کھل اٹھے۔ یہ آواز ایک یہودی کی آواز تھی جو مسلمانوں ہی کی طرح بےتابی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں خوشی سے بے قابو ہے۔ ہر ایک کے گھر عید کا سما ہے
ہر سو ایک عجیب دھوم دھام اور چہل پہل ہے۔ کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اس سے وہ بہت متاثر ہوا، اور اب اس پر بھی ایک انتظار کا عالم تھا۔ آج اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے۔ فوراً سمجھ گیا کہ یہ وہی ہر دل عزیز مہمان ہے، اور خوشی سے پکار اٹھا۔ لوگوں، جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ تمام بوڑھے اور جوان بے تابانہ گھروں سے باہر استقبال کے لیے نکل آئے۔ اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھا نہ تھا، لیکن ان کے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب جانتے تھے۔ ان کے سینے و محبت و شوق کا ایک سمندر ٹاٹے مار رہا تھا۔ کھجور کے درخت کے نیچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ لوگ شوق سے بے تاب تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھوپ سے بچانے کے لیے سر پر چادر تانی۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہی اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ رات سے ہی میری نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سالم کے محلے میں تھے، اس لیے جمعہ کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ادا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان جان نثاروں نے بھی نماز ادا کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، اس پاک سرزمین میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا، جبکہ وطن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار بنو نجار بھی ہتھیار سج سجا کر آ گئے۔ اس طرح قباء سے مدینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف جان نثاروں کی قطاریں تھیں۔ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ برسا برس گزر گئے تھے، خوشی و غم کے ہزاروں واقعات پیش آ چکے تھے، بڑے سے بڑے میلے اور جشن منائے جا چکے تھے، لیکن مدینہ کی گلیوں نے کبھی ایسا نظارہ نہ دیکھا تھا۔ مدینہ کے ہر خاندان کی تمنا تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنائے۔ ہر قبیلہ سامنے آ کر عرض کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے یہاں ٹھہرے، دیکھیے یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے۔ رسول خدا مسکراتے ہوئے شکریہ ادا فرماتے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہار ڈھیلی کر دی اور فرمایا، میں وہاں ٹھہروں گا جہاں اللہ ٹھہرائے گا۔ اونٹنی مدینہ کی گلیوں میں چل رہی تھی، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے۔ لوگوں کا ایک انبوہ تھا جو جوش میں نعرہ لگا رہا تھا، اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ اکبر، رسول خدا آ گئے۔ ننھے ننھے لڑکے اور معصوم بچیاں دف بجا رہی تھی اور خوشی میں گاتی جا رہی تھی۔ طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند ہمارے سامنے نکل آیا، من ثنیات الوداع، وداع کی گاٹیوں سے، وجب الشکر علینا، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے، ما دعا للہ داع، جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگے، ایھا المبعوث فینا، اے ہم میں آنے والے، جئت بالامر المطاع، یہاں تیری باتیں سنی جائے گی۔ عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئی تھی اپنے معزز مہمان کو ایک نظر دیکھ لینے کے لیے۔ مرد بھی اونچی اونچی جگہوں پر چڑھ گئے تھے اور اس طرح خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتی رہی، پھر ایک جگہ آ کر ٹھہر گئی اور وہی بیٹھ گئی۔ یہ خاندان نجار کے 2 یتیموں کی زمین تھی۔ اس میں کچھ قبریں تھے، کچھ کھجور کے درخت تھے۔ اونٹی بیٹی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے، پھر فرمایا، یہ زمین کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ افراء کے بیٹے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کیا، رسول خدا، سہل اور سہیل 2 بچے ہیں، یہ زمین انہی کی ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور اب وہ دونوں میری ہی پرورش میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے یہاں مسجد بنوائے، میں انہیں راضی کر لوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان یتیموں کو بلایا۔ ان دونوں نے سنا تو یہ زمین مفت دینی چاہیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہ فرمایا اور قیمت دے کر خرید لی۔ پھر زمین برابر کی گئی اور مسجد بننی شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے۔ نبوت کا 10واں سال تھا، خوشی سے جنگی بواس کے بعد محترم مہینے آئے۔ حضرت ابو ایوب آپ صلی تو اللہ علیہ خزرج وسلم کے 6 آدمی حج کے ارادے سے نکلے، اور ہر طرح کا ساتھ میں قبیلہ بنو اور نجار کے بھی گوشت 2 آدمی تھے۔
یہ رشتے میں 7 مہینے عبد آپ صلی اللہ المطلب کے علیہ امام وسلم ہوتے رہے۔ ہیں، وہی عبد اس المطلب مدت میں جو مسجد پیارے بن کر نبی صلی تیار اللہ ہو علیہ وسلم گئی۔ کے دادا تھے۔ پھر مسجد کے یہ لوگ قریب ہی مکہ جا رہے امہات تھے۔ المؤمنین کے لیے کچھ عقبہ نے کوٹھیاں بھی ایک بنی مقام پر پہنچے تو آپ صلی جن اللہ کو علیہ وسلم سے حجرہ ملاقات کہتے ہو گئی۔ ہیں۔ اس دیکھ کے کے بعد آپ آپ صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم نے یہی چلے پوچھا آئے۔ کون ہے آپ لوگ؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ نجار میں ٹھہرے تو قبیلے والوں کو کتنی خوشی ہوئی، اس کا اندازہ کون کرے۔ نجار کی لڑکیاں خوشی سے اچھلتی تھی اور بے خود ہو کر یہ گیت گاتی تھی، نحن جوار من بنی نجار، ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں۔ یا حبذا محمدا من جار، اے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہیں گے۔